بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو اسٹڈی ایم سی کیوز. اسٹڈی ایم سی کیوز کے انگلش ووکیبلری سیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور آج سے میں ایک سیشن سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں ڈون ووکیبلری کے نام سے. اس میں مشہور انگلش ڈیلی ڈون سے الفاظ کا انتخاب کیا گیا ہے. بڑے پاورفل ورڈس ہیں, ڈفرینٹ ایگزامینیشن میں جو ہے وہ ریپیٹ ہوتے ہیں. تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا سیشن. آج کے سیشن میں پہلا ورڈ ہے بریو. بریو جو ہے یہ ورب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کشید کی گئی مشروبات, یعنی جو کشیدگی سے جو مشروبات تیار کی جاتی ہیں وہ ابال کر پانی میں ڈال کر جو چیزوں کا نچوڑ نکالا جاتا ہے, عرق نکالا جاتا ہے, اس عمل کو بھی جو ہے بریو کہتے ہیں. کانٹیکسچوئل معنی میں دیکھیں تو اسٹارٹ ٹو فارم یعنی کسی چیز کے شروع ہونے کا عمل. ٹو پریپیئر کسی چیز کو تیار کرنا. کس کو تیار کرنا ہے؟ اے ڈرنک اور ادر لیکوڈ بائی انفیوژن ان ہاٹ واٹر. جب ہم چائے تیار کرتے ہیں یا کافی تیار کرتے ہیں, اس میں چائے اس کو میں گرم پانی میں ڈال کر جو انفیوز کرتے ہیں, اور اس عمل کو بھی بریو کہتے ہیں. ٹو برنگ سم تھنگ والاٹائل اور انٹینس یعنی کسی چیز کی شدت میں اضافہ کرنا, کسی چیز کو شدت میں اضافہ کرنا, انٹینس کرنا. ٹو برنگ اباؤٹ اس کا ایک مطلب ہے یعنی کسی چیز کا واقع ہونا. ٹو بی ان دی پروسیس آف فارمنگ یا کسی چیز کے تشکیل پانے کے عمل کا مطلب بھی بریویو کا مطلب میں ہے. ڈیفینیشن میں ہم نے جو الفاظ دیکھے ہیں ان کے مختلف کانٹیکس میں معنی جو ہے ان کو دیا گیا ہے. سینونیم ہے ابٹ. ابٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں مدد کرنا, انسائٹ کرنا. انسائٹ کا مطلب ہے اشتعال دلانا. اشتعال دلانا کسی چیز کو بڑھانا. فرمنٹ کا مطلب ہوتا ہے جوش دلانا, بے چینی پیدا کرنا, ہلچل پیدا کرنا. اسٹیٹ آف ایجیٹیشن اس کا مطلب ہوتا ہے. فومنٹ کا مطلب ہوتا ہے خمیر تیار کرنا, خراب کرنا, اشتعال دلانا. جبکہ ایک معنی اس کے یہ بھی ہیں ٹو اسٹر اپ پبلک اوپینین یعنی لوگوں کی جو رائے ہے اس کو جو ہے اشتعال دینا. انسٹیگیٹ کرنا, پرووک کرنا, ریز کرنا, کسی چیز کو بلند کرنا, اشتعال دلانا, کسی چیز کو بڑھاوا دینا. یہ سارے جو ہے بریو کے ہم معنی الفاظ سے. اس کے اینٹونیمز ہم دیکھتے ہیں تو چیک, کانسٹرین, کرب, ڈسکریج, ریگولیٹ, ٹیم اینڈ رین. یہ سارے الفاظ کا مطلب یہ ہے کسی چیز کو چیک کرنا یعنی کسی چیز کو کانسٹرین کرنا, کسی چیز کو کرب کرنا یعنی کسی چیز کو محدود کرنا, کسی چیز کی حوصلہ شکنی کرنا, کسی چیز کو کسی انتظام کے تحت لانا, سدھارنا یا قابو میں کرنا. یہ ساری چیزیں جو الٹ ہے الفاظ ہیں یا بریویو کے. اگزامپل دیتے ہیں اس کی. دیر از اے سیریس واٹر کرائسس بریوئنگ ان پاکستان یعنی پاکستان میں ایک سیریس قسم کا جو پانی کا مسئلہ ہے وہ پنپ رہا ہے, وہ واقع ہو رہا ہے, اس کی شروعات ہو چکی ہے. اسی طرح فوڈ سیکیورٹی ایشو از بریوئنگ ان مینی پارٹس آف دی ورلڈ. جو خوراک کی کمی کا مسئلہ ہے وہ بھی دنیا کے مختلف ممالک میں شروع ہو چکا ہے. نیکسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس نفٹی. نفٹی ایڈجیکٹو ہے, اس کا مطلب ہے یوزفل, ویری گڈ اینڈ ویری اٹریکٹیو یعنی وہ چیز جو بڑی مفید ہوتی ہے, بہت عمدہ اور دلچسپ ہوتی ہے, بڑی پرکشش ہوتی ہے, اسے نفٹی کہتے ہیں. اس کے ہم معنی الفاظ اگر ہم دیکھیں, سینونیمز دیکھیں تو آسم, اوکے, ایون, بیوٹیفل, فیبولس, فینٹاسٹک اینڈ گینگہاسٹرس. جتنے بھی الفاظ ہیں یہ اس لفظ کے ہم معنی الفاظ یعنی کوئی چیز بہت عمدہ ہوتی ہے, بہت شاندار ہوتی ہے, اوکے ہوتی ہے, آسم ہوتی ہے, تو اس کو وہ نفٹی کے ہم معنی الفاظ میں ہیں. اس کے الٹ الفاظ دیکھتے ہیں. اینٹونیمز بیڈ, انفیریئر, لو گریڈڈ, سب اسٹینڈرڈ, میڈیوکر, انسیٹسفائنگ, پیتھیٹک, روٹنگ اینڈ ٹیریبل یعنی کوئی چیز بری ہوتی ہے, گریڈ میں کم ہوتی ہے, جس کا معیار اچھا نہیں ہوتا, اوس درجے کی, درمیانے درجے کی ہوتی ہے, جس سے آپ مطمئن نہیں ہوتے یا جس کی حالت بڑی خستہ ہوتی ہے, بڑی گڑی سری اور بڑی جو ہے ٹیریبل کنڈیشن ہوتی ہے. یہ سارے الفاظ الٹ ہیں نفٹی کے. ایگزامپل ہے ہی ہیز پرچیزڈ اے ویری نفٹی پیئر آف شوز یعنی اس نے شوز کا, جوتوں کا ایک بڑا عمدہ, بڑا خوبصورت جو ہے وہ جوڑا جو ہے وہ پرچیز کیا ہے. نیکسٹ ورڈ ہے کلیمر. کلیمر جو ہے ناؤن ہے. لاؤڈ اینڈ کنفیوز نائس جب ایک بہت اونچی آواز میں اور کنفیوز قسم کا تذبذب والے جو نائس ہوتا ہے, شور و غل ہوتا ہے, اسے کلیمر کہتے ہیں. اسپیشلی دیٹ آف پیپل شاؤٹنگ جب لوگ بہت زیادہ تعداد میں جو ہے وہ شاؤٹ کر رہے ہوتے ہیں, چیخو پکار رہے ہوتے ہیں, تو اس کنڈیشن کو کلیمر کہتے ہیں. میک لاؤڈ ڈیمانڈز یعنی اپنے مطالبات کو زور و شور سے چیخو پکار کر بیان کرنا. اٹر اور پروکلیم انسسٹنٹلی اینڈ نائزلی یعنی بڑے بار بار اور بڑی اونچی آواز میں اپنے مطالبات کو بیان کرنا. لاؤڈ اینڈ پرسسٹنٹ آؤٹ کرائی فرام مینی پیپل بہت سارے لوگوں کی طرف سے بہت اونچی آواز میں اور بہت مستقل مزاجی سے جو مذمت کی جاتی ہے, جو احتجاج کیا جاتا ہے, وہ کلیمر کہلاتا ہے. سینونیم ہے اس کے لاؤڈ, نوائز, اپروڈ اینڈ ٹیوملٹ یعنی بہت زیادہ دنگا فساد, اونچی آواز میں گفتگو کرنا, چیخ چیخ کر مطالبہ کرنا, ہنگامہ آ رہا, یہ شور و غل, شور شرابے کو جو ہے. یہ سارے الفاظ کلیمر کے ہم معنی الفاظ ہیں. اس کے الٹ ہوگا جناب سائلنس یعنی خاموشی.
एग्जाम्पल इसकी है नेशनल असम्बली करंट सेशन टर्न्ड इनटू क्लैमर, यानी कौमी असम्बली का मौजूदा जो इजलास है वो शोरगुल और जो हंगामे की नज़र हो गया। द फाइनेंस मिनिस्टर रिजाइंड आफ्टर पब्लिक अप्रूवर एंड क्लैमर, यानी फाइनेंस मिनिस्टर ने इस्तीफ़ा दिया अवामी शोरगुल और अवामी एहतजाज के बाद। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कंडाइन। कंडाइन का मतलब होता है मुनासिब, यानी जुर्म के मुताबिक। ये सज़ा और जज़ा के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है, यानी डिज़र्व्ड एंड अप्रोप्रिएट, कोई चीज़ जो मुस्तहिक होती है, मुनासिब होती है। फिटिंग और अप्रोप्रिएट टू द क्राइम और राइंग डूइंग्स यूज स्पेशली ऑफ पनिशमेंट, यानी वो सज़ा जो किसी गलत काम के लिए, किसी जुर्म के लिए मुनासिब होती है, उसके लिए लफ्ज़ कंडाइन इस्तेमाल होता है। सिनोनिम है बिकमिंग, डिज़र्व्ड, इक्विटेबल, फेयर, जस्ट, मेरिटेड, प्रॉपर, सूटेबल, राइटफुल, यानी कोई चीज़ जो है मुस्तहिक होती है, बराबर की होती है, यानी मसवात पर मबनी होती है, बड़ी साफ़ सुथरी होती है, इंसाफ के उसूलों के मुताबिक होती है, मेरिट के ऊपर होती है, मुनासिब और सूटेबल होती है। वो सारे अल्फाज कंडाइन के हम मानी अल्फाज है। एंटोनिम है इम्प्रॉपर, इनअप्रोप्रिएट, अनड्यू, अनजस्टिफाइड एंड अनसूटेबल, यानी कोई चीज़ नामुनासिब होती है, जो है अनड्यू होती है, किसी के उसका मुस्तहिक नहीं होता उसको दी जाए, या किसी के साथ ज़्यादती की जाती है, तो ऐसे अल्फाज जो है उलट अल्फाज हैं कंडाइन के। इसके एग्जांपल हम देखते हैं जनाब, डेथ सेंटेंस इज़ कंडाइन पनिशमेंट फॉर दोज इन्वॉल्व इन एक्ट्स ऑफ टेररिज्म, यानी वो लोग जो टेररिज्म में मुलव्वस हैं उनके लिए सज़ाए मौत जो है वो सही और मुनासिब सज़ा है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास क्लीमेंसी। क्लीमेंसी नाउन, इसका मतलब है माफ़ी। डेफिनेशन देखते हैं इसकी, लीनियंसी एंड कंपैशन शोन टूवर्ड्स ऑफेंडर्स बाई पर्सनस और एजेंसी चार्ज विद एडमिनिस्ट्रिंग जस्टिस, यानी किसी शख्स या किसी इदारे की तरफ से जो इंसाफ ये करने के ऊपर मुतमक्किन है, उसकी तरफ से किसी के लिए नरमी का रवैया रखना या उसकी तरफ से किसी को माफ़ कर देना, ये क्लीमेंसी के बारे में आता है। मर्सी, लीनियंसी, यानी रहम खाना, किसी के लिए बुर्दबारी का मुजाहरा करना, तहम्मुल का मुजाहरा करना, ये क्लीमेंसी के ज़ुमरे में आता है। एक और है ये कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है, गुड वेदर विद कंफर्टेबल टेम्परेचर, जब मौसम और उसका टेम्परेचर जो है वो कंफर्टेबल होता है, मुतदिल होता है, तो इस कंडीशन को भी क्लीमेंसी कहते हैं। सिनोनिम्स है इंड्योरेंस, फॉरबियरेंस, काइंडनेस, मर्सी, टेंडरनेस एंड टॉलरेंस, यानी किसी चीज़ को बर्दाश्त करना, किसी चीज़ को जो है माफ़ कर देना, किसी चीज़ के साथ नरमी का रवैया अख्तियार करना, रहम दिली करना, शफकत से पेश आना, बर्दाश्त करना, ये सारे अल्फाज क्लीमेंसी के हम मानी कॉन्टेक्चुअली जो है वो हम मानी अल्फाज हैं। इसके उलट होंगे जनाब क्रूअल्टी, हार्शनेस, मर्सीलेसनेस, सिवियरिटी, स्ट्रिक्टनेस एंड विंडिक्टिवनेस, यानी जालम, इंतहाई सख्त, दरश्त जिसे कहते हैं, बेरहम होना, सिवियरिटी इंतहाई शिद्दत वाला, स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा सख्ती, एंड विंडिक्टिवनेस का मतलब है जज्बा लेने का इंतकाम, यानी किसी के बारे में इल विल जिसे कहते हैं, हसद और कीना परवरी, ये सारे जो है उलट अल्फाज हैं क्लीमेंसी के। एग्जाम्पल है देयर शुड बी नो क्लीमेंसी फॉर दोज इन्वॉल्व इन हीनस क्राइम, वो लोग जो गुनाह ने क्राइम में मुलव्वस हैं उनके लिए कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है जनाब फ्रीकिश। फ्रीकिश एडजेक्टिव है, इसका मतलब डेफिनेशन ये है अनएक्सपेक्टेड, अनयूजुअल, स्ट्रेंज, चेंजेबल, अनकन्वेंशनल, यानी कोई चीज़ जो गैर मुतवक्की हो, मामूल से हट के हो, अजीब हो, बार बार तब्दील होने वाली हो या गैर रवायती हो, वो फ्रीकिश के ज़ुमरे में आती है। सिनोनिम से एबेरेशन, बिजार, कैप्रेशियस, क्रेजी, इरोटिक, ग्रोटेस्क, ऑड, आउटलैंडिश, वेगेरियस, वियर्ड एंड विम्सिकल, यानी इसका मतलब ये हुआ कि वो चीज़ जो आम उसूलों से हट के होती है उसे एबेरेशन कहते हैं, बिजार कहते हैं, अजीब व गरीब, बिजार कहते हैं अजीब व गरीब। कैप्रेशियस का मतलब होता है बार बार चेंज होने वाला, तब्दील होने वाला। क्रेजी एंड एरोटिक, जुनूनी, गलत। ग्रोटेस्क भी कहते हैं अजीब व गरीब, मजाक जो हंसने का जिस पे बंदा मजबूर हो जाए। ऑड कहते हैं मुखालिफ और मुख्तलिफ चीज़। आउटलैंडिश कहते हैं जो गैर मुल्की चीज़ होता है। वेगेरियस होती है, वेगेरियस के मतलब बार बार तब्दील होने वाली। वियर्ड अजीब व गरीब। विम्सिकल का मतलब होता है मन मोजी। एंटोनिम्स हैं इसके नॉर्मल, यूजुअल, कन्वेंशनल एंड नेटिव, यानी कोई चीज़ जब आम तौर पर होती है, आम और आम फेम होती है, आम तौर पर होती है, रवायती होती है और इलाकाई और मुकामी चीज़ होती है, उससे जो वो सारे फ्रीकिश के उलट अल्फाज हैं। एग्जाम्पल है इसकी फ्रीकिश वेदर कंडीशंस हैव बीन विटनेस्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ड्यू टू द क्लाइमेट चेंजेस, यानी क्लाइमेट चेंजेस के बायस पूरी दुनिया में जो वेदर कंडीशंस है बड़ी गैर मुतवक्की, अनयूजुअल और अजीब व गरीब हो चुकी हैं। इसी तरह वियरिंग ब्लैक सूट ऑन हैप्पी मोमेंट्स इज फ्रीकिश, यानी खुशी के मौके पर अगर आप ब्लैक सूट पहनेंगे तो ये बड़ा
غیر معمولی ہوگا, عجیب اور غیر معمولی ہوگا. نیکسٹ ورڈ ہے ٹیپڈ. ٹیپڈ کا مطلب ہوتا ہے شوئنگ اور فیلنگ لٹل انتھوزیزم اور انٹرسٹ, یعنی بہت ہی تھوڑی دلچسپی یا جوش و خروش کا مظاہرہ کرنا, یعنی عدم دلچسپی یا عدم جوش اسے کہتے ہیں, پرجوش نہ ہونا, اسے کہتے ہیں ٹیپڈ. ماڈریٹلی وارم, یعنی یہ جو اس درجے کا جو ہے وہ جذبات رکھنے والا ہو. سینونیم ہے اس کے ایپیتھیٹک, کول, ڈس انٹرسٹڈ, ڈل, لینگوڈ, ملڈ, ماڈریٹ, اسپرٹ لیس اینڈ لائف لیس, یعنی جس کو بالکل بے حیث ہوتا ہے, بالکل کول ہوتا ہے, جس کو عدم دلچسپی رکھتا ہے, بڑا مریل سا ہوتا ہے, جس میں زندگی کی کوئی جو ہے وہ رمق نہیں ہوتی, اس درجے کا ہوتا ہے, جس میں جو جذبات ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتی, اسے لائف لیس جسے کہتے ہیں وہ ہوتا ہے. اینٹونیمز ہیں فارورڈ, ہاٹ, انتھوزیسٹک, وارم, یعنی فارورڈ کا مطلب ہوتا ہے بڑا پرجوش, بڑا گرم, بڑا جوش والا, بڑا وارم. اسی طرح اس کا ایگزامپل ہے بزنس کمیونٹی شوڈ ٹیپڈ رسپانس فرام نیو ٹیکس امنیسٹی اسکیم, یعنی بزنس کمیونٹی نے جو نئی ٹیکس امنیسٹی اسکیم ہے اس پہ بڑے عدم دلچسپی کا اظہار کیا ہے. نیکسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس ایوکٹ. ایوکٹ جو ہے ورب ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکسپل سم ون فرام اے پراپرٹی اسپیشلی ود دی سپورٹ آف لا, یعنی قانون کی مدد سے کسی آدمی کو کسی پراپرٹی سے نکالنے کو ایوکٹ کہتے ہیں. سینونیم ہے ایکسپل, ایجیکٹ, ڈسلاج, ایکسٹریوڈ, فورس آؤٹ, آؤسٹ, یعنی کسی کو مجبور کرنا, ایجیکٹ کرنا, نکال دینا, ڈسلاج کرنا, باہر نکال دینا, ایکسٹریوڈ, دھکے دے کے باہر نکالنا, زبردستی نکال دینا یا باہر کر دینا, یہ سارے ایوکٹ کے ہم معنی الفاظ ہیں. اینٹونیم نے ایڈمٹ, ہاؤس, لاج, رینٹ, ٹیکن اینڈ ویلکم, یعنی کسی کو اندر بلانا, کسی کو داخل کرنا, گھر میں بلانا, لاج کرنا, رہائش دینا, کرائے پر دینا, کسی کو ویلکم کرنا, یہ سارے الفاظ ایوکٹ کے مخالف الفاظ ہیں. ایگزامپل ہے پولیس ہیڈ ٹو ایوکٹ ڈیمونسٹریٹرز فرام دی بلڈنگ, یعنی پولیس کو مظاہرین سے بلڈنگ جو ہے وہ خالی کروانی پڑی یا ان کو نکالنا پڑا. نیکسٹ ورڈ ہے اسٹرائیڈنٹ. اسٹرائیڈنٹ مطلب انپلیزنٹلی لاؤڈ اینڈ ہارش, یعنی کوئی چیز جو بہت زیادہ لاؤڈ اور بہت زیادہ سخت ہوتی ہے, اونچی آواز میں یا بہت درشت جو کنڈیشن ہوتی ہے اسے اسٹرائیڈنٹ کہتے ہیں. بینگ شارپلی انسسٹڈ آن بینگ ہیئرڈ, یعنی کوئی شخص اگر بہت اونچی آواز میں جو ہے انسسٹ کرتا ہے کہ اس کو سنا جائے یا اس طرح کا مطالبہ کرتا ہے تو اس کیفیت کو بھی اسٹرائیڈنٹ ایٹیٹیوڈ کہتے ہیں. آفینسولی لاؤڈ اینڈ ویہیمنٹلی آؤٹ کرائڈ, یعنی بڑی ناراضگی کو اونچی آواز میں ناراضگی کا اظہار کرنا اور کسی چیز کی بڑی پرجوش انداز میں مذمت کرنا, اس کیفیت کو بھی اسٹرائیڈنٹ کہتے ہیں. اس کے سینونیم میں بلیٹنٹ, بوائسٹرس, کلیمرس, نائزی, جارنگ, راکس, سٹینٹورین, واسیفرس اینڈ جنگلنگ. یعنی بلیٹنٹ کا مطلب ہوتا ہے بہت کھلم کھلا. بوائسٹرس کا مطلب ہوتا ہے جناب بے تکا, بے ہنگم سا, بے ڈھنگا. کلیمرس بہت اونچی آواز میں بولنا, بہت شور و غل کرنا. راکس کا بھی مطلب ہے. سٹینٹورین کا مطلب ہوتا ہے جو میوزیکل نوٹس میں جو سب سے اوپر والا نوٹ ہوتا ہے اسے سٹینٹورین کہتے ہیں. واسیفرس بھی اسی معنی میں آتا ہے. اور جنگلنگ کا مطلب ہوتا ہے عجیب و غریب قسم کا, عجیب و غریب خصوصیات کا حامل. اس کے اینٹونیمز ہیں جناب سافٹ, سویٹ, لو وائسڈ اینڈ پلیزنٹ وائس, یعنی بڑا سافٹ ہوتا ہے, بڑا میٹھی آواز, بڑی دھیمی آواز اور بڑی خوشگوار آواز جو ہے وہ اسٹرائیڈنٹ کے الٹ الفاظ ہیں. اپوزیشن از بیکمنگ انکریزنگلی اسٹرائیڈنٹ ان دیئر کرٹیسزم آف گورنمنٹ اکنامک پالیسیز. اپوزیشن جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ شور و غل کر رہی ہے اور تنقید کر رہی ہے گورنمنٹ کی اکنامک پالیسیز پہ. That comes to the end of this session. Thank you very much for watching. For more updates and tutorials, please subscribe my channel Study MCQs. کسی نئے سیشن میں نئے ورڈز کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا. Thank you very much. اللہ حافظ.